کئی بار آیا. اللہ کے رسول مدینے میں ریننگ ہوئی, بارش. پیغمبر کا جو حجرہ ہے, چھوٹا سا گھر, پرانے زمانے کا لائف اسٹائل, بارش کی وجہ سے اس کی ایک دیوار ٹوٹ گئی. پیغمبر اسلام اپنا کام خود کرتے ہیں, چنانچہ بارش جب ختم ہوئی تو پیغمبر اس کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں. ایک صحابی وہاں سے گزرے. مدینہ اس وقت اتنا کراؤڈڈ نہیں تھا جتنا آج ہے, اور پیغمبر کا گھر جہاں پہ تھا وہاں تو لوگ بہت کم جاتے تھے, کیونکہ پیغمبر کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں اور وائفز بھی وہیں سے آتی جاتی. مسلمان ایوائڈ کرتے تھے کہ اس راستے پہ بہت کم جانا, بہت ضرورت ہو تو الگ بات. یہ صحابی گزرے, یا رسول اللہ یہ آپ اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, بلڈنگ بنانا یا دیوار بنانا تو بڑا مشکل کام ہے, میں بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا جو کوئی آفر کرے اور اس کے آفر میں کوئی خرابی نہ ہو تو قبول کر لو. ایک آدمی نے مولا کو رشوت دینا چاہی, رشوت کے نام سے نہیں, رات کے وقت شہد لے کر آیا آفر کی. مولا نے منع کر کے ایسا خطبہ دیا کہ آج بھی نہج البلاغہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ خطبہ کہلاتا. لیکن اگر یہ آفر ایسی کہ بعد میں کوئی آپ سے فائدہ نہیں لے گا تو قبول کرنا چاہیے. یہ مسئلہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مومن دعوت کرے تو اپنا روزہ بھی توڑ لو. تو آپ پیغمبر نے کہا ثواب لینا ہے آ جاؤ. اس نے رسول کی ہیلپ کی, جو بھی بارش کی وجہ سے نقصان تھا ریپیئر ہو گیا. اب پیغمبر جب وہ جا رہا ہے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے؟ کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کی چیز آپ سے لے کے کیا کروں گا, بس آپ مجھے جنت دلوا دیجیے. پیغمبر نے کہا ولیکن اعینونی بالصلاۃ, میں تمہیں جنت دلواؤں گا لیکن میری اعانت کرو, مدد کرو, تعاون کرو, میری ہیلپ کرو اپنی نماز کے ذریعے سے. نمازیں قضا کرتے رہے اور پھر مجھ سے کہا کہ میں جنت دلواؤں, یہ پاسبل نہیں. اب یہاں مسئلہ آج اہمیت نماز کا نہیں ہے, اگرچہ وہ بات